یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف کسانہ سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. ان سے اکثر ملاقات رہتی ہے. مجھ خاکسار کے غریب خانے پر ہر ہفتے ان کے ساتھ نشستیں ہوتی رہتی تھیں، جن میں فکر اقبال اور شعور قرآنی کے سلسلے میں بے حد دلچسپ گفتگو ہوتی تھی، جو کہ باہم علم و بصیرت میں اضافے کا باعث ہوتی تھی. ڈاکٹر عارف کسانہ بہترین مقرر اور منفرد طرز کے ادیب ہیں. ان کی کتابیں افکار تازہ اور بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں 1 اور 2 منظر عام پر آ چکی ہیں اور قارئین میں بہت مقبول ہوئی ہیں. ابھی ان کی تازہ کتاب وطن ثانی شائع ہوئی ہے، جس کے لیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب کو لاکھوں کروڑوں مبارکیں پیش کرتا ہوں. مبارک ہو ڈاکٹر صاحب. اور ان کی کتاب پر محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور محترم ڈاکٹر ظہور احمد صاحب نے خوبصورت الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ کتاب ہزار میں محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ایک خط جو کہ عارف کسانہ صاحب کے نام ہے کی فوٹو کاپی بھی شامل کی گئی ہے. تو عارف کسانہ صاحب اکثر ہم دوستوں میں اس بات کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ اب ہم اس دیش میں آ بسے ہیں تو اسے دیار غیر کیوں کہتے ہیں. ہمیں اسے بھی اپنا وطن ثانی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اب ہمارا جینا مرنا یہیں پر ہے، اس لیے یہ ہمارا وطن ثانی ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان یورپ میں رہنے کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں. بقول اقبال، کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. برنا پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. اور یورپ میں رہتے ہوئے نہ صرف ہم دین الہی کی پیروی کرتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیم سے ہمکنار کرتے ہیں. ہمارے بچے بڑے ہو کر اپنے حسن کردار اور اخلاق سے یہاں کے غیر مسلموں کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس سے ہمارے وطن اول پاکستان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا ہے. مزید ازاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. بے شک وطن اول جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی مٹی کی خوشبو ہماری سانسوں میں بسی ہے. ہم وطن اول کی یادوں کو اپنے دل سے کبھی ختم نہیں کر سکتے. اور اسی طرح وطن ثانی جہاں ہم نے عمر کا آدھا حصہ گزارا ہے اور ہمارے بچوں کی پیدائش یہیں پر ہوئی ہے اور ہماری آخری آرام گاہ بھی یہیں پر ہوگی، تو اس طرح ہمیں وطن ثانی بھی بہت ہی عزیز ہے. مگر دین اسلام ہمیں وطن سے بڑھ کر آفاقیت کا درس بھی دیتا ہے، یعنی سارے عرضی خدابندی ہی مسلمانوں کا وطن ہے. اور اس نظریہ کو حضرت علامہ اقبال نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. آئیے اب عارف کسانہ کی کتاب وطن ثانی کا طاہرانہ جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اپنے نظریہ وطن ثانی کو اپنی کتاب میں کس طرح پیش کیا ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب کا انتصاب اپنی شریک حیات کے نام کیا ہے، جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مصنف خواتین کے برابر کے حقوق کا علمبردار ہے اور خواتین کا بے حد احترام کرتا ہے. اور دوسری قابل تعریف بات یہ ہے کہ کتاب کی ابتدا میں پاکستان کا قومی ترانہ اور سویڈن کے قومی ترانے کا اردو ترجمہ بھی درج کیا گیا ہے، یعنی وطن اول اور وطن ثانی دونوں کا قومی ترانہ. تو کتاب کے دباچہ میں کسانہ صاحب نے وطن اول سے اپنی ہجرت اور وطن ثانی میں آمد کے حالات پر بیان کیے ہیں اور جو کہ بہت دلچسپ ہیں، اور سویڈن کا مختصر سا تعارف بھی پیش کیا ہے. محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب تبصرہ فرماتے ہوئے
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زیر نظر کتاب وطن ثانی ان کے سویڈن کے بارے میں لکھے گئے کالموں اور مضامین کا مجموعہ ہے، اور جب وہ سویڈن کو دیار غیر کی بجائے وطن ثانی کہتے ہیں تو درست ہی کہتے ہیں۔ ایک طرف وہ پاکستان سے محبت کے جذبے سے سرشار ہیں تو دوسری طرف جہاں رہتے ہیں اسے اپنا دوسرا وطن سمجھتے ہیں۔ تو یہ الفاظ تھے محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اور کتاب وطن ثانی بہت ہی معلوماتی کتاب ہے ان کے لیے جو پاکستانی سویڈن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا سویڈن میں نئے نئے وارد ہوئے ہیں، ان کے لیے بے حد معلومات ہیں۔ کتاب میں نہ صرف سویڈن کی تاریخ، سویڈن کے رسم و رواج اور سویڈش لوگوں کے بارے میں دلچسپ معلومات ہیں، اس کے علاوہ سویڈش قوم کا نفسیاتی جائزہ، بگڑی ہوئی سویڈش قوم نے اپنے دیش کو فلاحی مملکت کیسے بنایا اور سویڈن ایک مثالی جمہوری اور فلاحی ریاست کیسے بنا، سویڈن کی شہریت کے حصول اور امیگریشن کے بارے میں بہت مفید معلومات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو قارئین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ کتاب کے حصہ دوم میں مختلف آباد کے تبصرے شامل کیے گئے ہیں جن کے نام ابھی میں نہیں لوں گا کہ تو وقت کم ہے، تو آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ میں ان کے ایک تبصرہ جو ہم سویڈن سے محترم جمیل حسن صاحب نے فرمایا ہے، اور ڈنمارک سے جن کو آپ نے بھی دیکھا بھی، محترم نسل بلک صاحب بہت ہی دانشور ہیں، انہوں نے بھی تبصرہ فرمایا، اس کا ہے، اس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے جو ہیں جو حضرات جو کہ تعلیمی اور ادبی لحاظ سے بہت ہی اہم شخصیات ہیں، انہوں نے بھی تبصرے فرمائے ہیں۔ تو ایک ضروری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عارف کسانہ نہ صرف علم و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے تنظیم اخوت سے وابستہ ہیں اور پورے اسکینڈینیویا میں اس کے لیے بے حد محنت کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوش آئین بات ہے۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی ادیب، شاعر اور مصنف عملی طور پر انسانیت کی خدمت کے لیے قدم نہیں اٹھاتا تو اس کا علم و بصیرت کسی کام کا نہیں۔ مجھ ناچیز کا ہی ایک شعر ہے، لوگ کتنے سوتے ہیں فٹ پاتھ پر، لوگ کتنے سوتے ہیں فٹ پاتھ پر، اور بدن ہے بھوک سے ڈانپا ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علم و حکمت کی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اور بھوکے انسان کے لیے حکمت و بصیرت کی باتیں بے اثر ہوتی ہیں، بلکہ بھوکے انسان کے سامنے علم و بصیرت کے باتیں کرنا ہی جہالت ہے۔ اس بارے میں خاکسار کا ایک اور شعر بھی ہے کہ جب غریبی میں پیٹ خالی ہو، جب غریبی میں پیٹ خالی ہو، جہل ہیں پھر حقائقیں ساری، جہل ہیں پھر حقائقیں ساری۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ کتاب وطن ثانی کا اسلوب بالکل سادہ اور عام فہم ہے، اور قاری کے لیے سویڈن کے بارے میں بہت مفید اور اہم معلومات ہیں۔ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں عارف کسانہ صاحب کو اس کتاب کی اشاعت اور آج کی شاندار رونمائی پر ہزاروں لاکھوں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کسانہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے تحفہ عطا کی۔ اس لیے میں اپنا ایک شعر ان کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، اور شعر کچھ یوں ہے، اس سے بڑھ کر ہے تحفہ کیا ساکر، اس سے بڑھ کر ہے تحفہ کیا ساکر، تحفے بھی دے دی ہے کتاب تمہیں، تحفے میں دے دی ہے کتاب تمہیں۔ بہت بہت